دیکھیں میں اس وقت یہاں کھڑا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں عمران ریاض صاحب کے جو نظریات ہیں یا جو ان کی گفتگو ہے یا جو ان کی اوپینین ہے یا جو ان کی رائے ہے اس کی مخالفت کا ایک سمبل ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے بہت کھل کے ان پہ تنقید کی اور ان کا بھی بڑا پن ہے کہ وہ ہمیشہ آگے سے اس تنقید کو بڑا پازیٹیولی لیتے ہیں، کبھی کوئی لڑائی جھگڑے والی کیفیت نہیں ہوئی الحمدللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آج جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہ ایک طرح سے لرننگ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب کو کس طرح سے جینا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کے باوجود۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب اپنی جو بات کرتے تھے، جو کہتے تھے، ان کا رائٹ تھا وہ بات کہنا، اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک عمران ریاض خان اور ہم سب میں سے ہر ایک کے اس بات کہنے کے حق کا دفاع کریں۔ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنی اوپینین، اپنا نقطہ نظر، اپنی بات، اپنی رائے اس کا اظہار کریں۔ بدقسمتی کی بات یہ جو مجھے سب سے بڑی شرمندگی ہے، اور میں آپ سب کے سامنے، سب جونیئرز کے سامنے بالخصوص اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور شرمندگی کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بڑے صحافی نام نہاد جنہیں ہم آزادی اظہار رائے کا چیمپئن سمجھتے رہے بدقسمتی سے آج تک، ان میں سے اب تک پچھلے 72 گھنٹے گزر جانے کے باوجود عمران ریاض خان کے حق میں کوئی آواز بلند نہیں ہوئی۔ کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری، انہیں پابند سلاسل کیے جانے، بلکہ میں کہوں گا کہ جبری طور پر انہیں گمشدہ کیے جانے کی مذمت کر سکتا۔ میں اس بات کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ ہم میں سے وہ نام نہاد صحافی جو آج تک باقی صحافیوں کے اٹھائے جانے پر باقی جی اور لمبی فہرست ہے سر، اگر ایک ہوتا تو میں ضرور نام لیتا، مجھے کوئی آر نہیں ہے، لمبی فہرست ہے۔ آپ کہیں گے میں بالکل اس پہ تسلی سے آپ کے ساتھ انٹرویو میں مجھے نام لینے میں کوئی آر نہیں ہے، اور آپ سب جانتے ہیں ایک لمبی فہرست ہے، بلکہ سارے کے سارے اس دوسری جانب کھڑے ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کوئی ایک جو مین سٹریم صحافی ہے اس کی جانب سے انفارچونیٹلی مذمت نہیں کی گئی عمران ریاض۔ اور یہ میں بتا دوں، یہ بات یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ محفوظ ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب کے بچے اگر گھر میں اس وقت تڑپ رہے ہیں، انہیں یاد کر رہے ہیں، ان کی فیملی اس وقت تکلیف میں سے گزر رہی ہے، ہر گھنٹے میں کوئی بری خبر سننے کو مل رہی ہے بدقسمتی سے، اور اللہ کرے ایسی ہر خبر جھوٹ ہو، اور میری اب تک جو خبر ہے اس کے مطابق الحمدللہ تمام خبریں غلط ہیں جو تشویشناک ہیں ان کے حوالے سے۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ آپ کے خاندانوں کو، اللہ نہ کرے کہ آپ کے بچوں کو، اللہ نہ کرے آپ کے بہن بھائیوں کو، آپ کے والدین کو اس تکلیف میں سے گزرنا پڑے جس تکلیف میں سے عمران ریاض خان صاحب کی فیملی یا ان کے بہن بھائی گزر رہے ہیں۔ سو آج عمران ریاض خان صاحب کا نمبر ہے، آپ نے ماضی میں بھی دیکھا، آئندہ بھی یاد رکھیے کہ آنے والے وقت میں آپ کا نمبر ہوگا اگر آپ عمران ریاض خان صاحب کے لیے نہیں بولیں گے۔ لاکھ اختلاف کریں، میں پھر کہوں گا میں ان سے اختلاف کی علامت کے طور پر یہاں پر موجود ہوں۔ آپ ان کی بات سے 1000% اختلاف کیجئے، لیکن پاکستان کے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اگر اسے اٹھایا گیا ہے تو اسے عدالت کے سامنے پیش ہونے کا حق دیا جائے، اسے قانونی طور پر اپنا دفاع کرنے کا حق دیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کس بنیاد پر، آئین کی کس کتاب کے تحت، قانون کی کس کتاب کے تحت عمران ریاض خان صاحب کو پاکستان سے باہر جانے سے روک سکتے ہیں؟ کس طرح سے آپ ان کے باہر جانے کا تمسخر یا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ ایک آدمی کا یہ بنیادی آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ سفری آزادی اختیار کرے، سفری طور پر وہ آزاد ہو، وہ جہاں بھی جانا چاہتا ہے۔ تو عمران ریاض خان صاحب کو جو قوتیں روکنا چاہتے، تو یاد رکھیے گا یہ بات کہ وہ تمام تر قوتیں جو نہیں چاہتی تھیں کہ ارشد شریف پاکستان میں رہے، وہ ارشد شریف کی قاتل ہیں، اور اب وہ خدا نخواستہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام قوتیں جو عمران ریاض خان صاحب کو پاکستان سے باہر جانے سے روکنا چاہتی ہیں، اگر کوئی گزند پہنچتی ہے عمران ریاض خان صاحب کو، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر ان کا کوئی بال بیکا ہوتا ہے، تو وہ تمام تر قوتیں ذمہ دار ہوں گی جو انہیں پاکستان میں رکھنا چاہتی ہیں، بار بار روکنا چاہتی ہیں۔ تو یہ بات ہم سب پر واضح ہو جائے۔ میں پھر کہوں گا اختلاف رائے کا سلیقہ سیکھیے، ایک دوسرے کی بات کو تحمل سے برداشت کرنا سیکھیے، لیکن خدا کے واسطے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کو غیر قانونی طور پر اٹھا لیا جاتا ہے، ایک شخص کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، کوئی ادارہ، کوئی ایجنسی اس کی گرفتاری کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر آپ مذمت بھی نہیں کرتے۔ میں سب سے پہلے عمران ریاض خان صاحب کی اس طرح اٹھائے جانے کی مذمت کرتا ہوں، اور دوسرے نمبر پر ان نام نہاد صحافیوں کی خاموشی کی مذمت کرتا ہوں کہ جو اس ظلم پر خاموش ہیں اب تک۔ جب عمران بھائی سے آپ کی بات ہوئی ہے نہیں، میں نے عرض کیا یہ تو روایت ہم ڈالنے والے بھائی، ہم نے ایجنسیوں کے تشدد ہم نے سب سے پہلے برداشت کیے ہوئے ہیں۔ یہ ٹانکے اس وقت بھی موجود ہیں، یہ میرا شولڈر جو لیفٹ والا، رائٹ لیفٹ، یہ اس وقت بھی ڈسلوکیٹڈ ہے، یہ پسلی میری ابھی بھی اس وقت بھی ٹوٹی ہوئی ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کان کا پردہ اس وقت بھی ڈیمیجڈ ہے۔ یہ تو
रिवायत हम डालने वाले हैं, टोलो शो से घबराने वाले नहीं, आपकी मेहरबानी। जी, आप इकरार भाई, ने जब इकरार आपको भाई। कॉल की, जब आपकी बात हुई है, जी, तब आपके क्या- मैंने फ़ोन किया जब था। आपने फोन किया तब आपके क्या जज्बात थे? मेरे जज्बात यही थे जिस तरह एक छोटे भाई के होते हैं, और उन्होंने उसी बड़ेपन का मुजाहरा किया जो एक बड़े भाई का होता है। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। अब आपको इकरार एमपीए भाई- के जरिए गिरफ्तार किया जा रहा है अब आपको। पीटीआई की तरफ है जी, पर में क्या- ये तो वक्त आता रहता है ना। आप देखें, इससे पहले जितनी कार्रवाइयाँ होती थी, बज़ाहिर उनका झुकाव में लगता था नून लीग की तरफ है, और अब ये वक्त पलटा है और पलट के अल्टीमेटली। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखें, ये बात हमेशा सारे आप जितने भी इस वक्त दोस्त मौजूद हैं याद रखिएगा, सहाफ़ियों को अल्टीमेटली अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ेगी और खुद ही लड़ना होती है। अगर हम ये तसव्वुर करें कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर हमें तसव्वुर किया जाता है, वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी सारी पॉलिटिक्स छोड़कर सिर्फ उस सहाफ़ी के हक़ में आके खड़ी हो जाएगी, आज भी देख लें ऐसी सूरत हाल नहीं है। सहाफ़ी को अपनी लड़ाई, अपनी सोच की लड़ाई, अपने अफकार की लड़ाई, अपने ख़यालात की लड़ाई खुद ही लड़नी है। ये वो सोच के अगर वो ये तसव्वुर करे कि मैं फ़लाँ पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, फ़लाँ पार्टी अपनी पॉलिटिक्स छोड़ के मेरे साथ आन खड़ी होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अपनी क़ुव्वत बाजू पे आप लोगों ने खड़े होना है और सच का साथ देना है। यार भाई, आईजी पंजाब कहता है कि मुझे नहीं पता, आईजी जेल खाना जात कहते हैं मुझे नहीं पता, तो इस तरह मुआवजों के ऊपर आवाम का कैसे यकीन रहेगा? जो पकड़ते हैं उन्हें पता ही नहीं हम है। पता चलवाएंगे, अगर नहीं पता तो हम उनको बताएंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इमरान रियाज अपने फैमिली के साथ होंगे, और जब तक नहीं होंगे हम सहाफ़ी जितनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, जितना दमादम मस्त कलंदर कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे, और अल्लाह ने चाहा हम उनको उस नहज पर लेके आएंगे खींच के, जहाँ वो बताएंगे इमरान रियाज कहाँ है। इकरार पेन भाई, की आप सुपुर्दारी नहीं देते, एक पेन की या एक बाइक की, तो इतने बड़े जर्नलिस्ट की सुपुर्दारी किसी को ये तीसरी कुव्वत को कैसे अगर ये देनी कहते भी हैं कि हमें चाहिए? नहीं मालूम, तो आओ। मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ी बेवकूफ़ाना बात। ये रियासत की जिम्मेदारी है, एक आम आदमी हो चाहे वो इमरान रियाज खान की जब आपकी बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो करोड़ों दिलों की धड़कन है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं। बहुत लोग उनसे प्यार करते हैं, पाकिस्तान पूरा जानता है उनको, पाकिस्तान के बाहर लोग उनको जानते हैं, तो ये आप ये कह के जान नहीं छुड़वा सकते। रियासत की जिम्मेदारी है उनको प्रोड्यूस करना और कल अदालत में पेश करना। यार भाई, आपको नहीं पहुंचना चाहिए था। आप सीनियर मीडिया जी, जी, पर्सन जी। हैं, सीनियर साथियों के लिए आपका क्या पैगाम है? सीनियर साफ़ी के पैगाम में थोड़ी सी शर्म करें, और मेरा ख्याल है कि कम से कम इतना ज़र्फ ज़रूर बड़ा करें कि इमरान रियाज की गुमशुदगी की मजम्मत करें, इतना ज़रूर कहें कि यार बहुत बड़ा मुजरिम है, कोर्ट में पेश करो और कोर्ट से सज़ा दिलवाओ उसको।